اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ سورہ یونس آیت 87۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو بشارت دو۔ حضرت موسیٰ و ہارون مصر میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ایک اجنبی قوم کی طرح رہ رہے تھے۔ وہاں پر ان کے لیے مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی، معابد اور عبادت گاہیں ان کے قائم نہیں ہو سکتی تھیں، یا پہلے سے قائم تھی اور ان کے اوپر پابندی لگ گئی، اور عبادت کے لیے عبادت گاہیں مصری قوم کے پاس نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی نماز ہے، نماز تمام شرائع میں موجود ہے۔ نماز انسان کی انسانیت کے انسان کی بندگی کے ساتھ انسانیت کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ نماز انسان کے لیے اس زندگی میں بھی ایک ضرورت ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں بندگی جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو بھی عبادت کرنے کے لیے مصر میں آزادی حاصل نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آ گئی کہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ مصر میں اپنے قوم کے لیے گھر مہیا کرے، رہائش کے لیے گھر مہیا کرے۔ بیوت گھر بنانے کا حکم ہم نے حکم دیا موسیٰ اور ہارون کو کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنایا کریں۔ رہائش کے لیے گھر بنانا انسان کی قدرتی اور فطرتی عمل ہے۔ جانور بھی اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے اور انسان بھی رہائش کے لیے گھر بناتا ہے۔ یہاں پر گھر بنانے کا جو حکم ہوا ہے وہ حکم ارشادی ہے۔ ہمارے ہاں ایک حکم ہے، اس کا نام ہم حکم ارشادی کہتے ہیں، یعنی الارشاد بما حکم بہ العقل، جو عقلی چیز ہے اس کا اگر شرع کی طرف سے بھی اس پر حکم آتا ہے تو اس کو حکم ارشادی کہتے ہیں۔ کہ حکم شرعی نہ آنے کی صورت میں بھی انسان اس پر عمل کرتا ہے، تو عقلی حکم کی طرف رہنمائی کہتے ہیں اس کو حکم ارشادی۔ اور جو حکم عقل کی رسائی میں نہیں ہے اس کو حکم مولوی کہتے ہیں، مولا کا حکم، عقل کا نہیں، مولا کا حکم کہتے ہیں۔ جو عقل کی رسائی میں نہیں ہے اس کو مولا کا حکم کہتے ہیں، اور جو عقل کی رسائی میں ہے اور اس کے باوجود مولا کی طرف سے حکم آتا ہے اس کو ارشادی حکم کہتے ہیں۔ کیا یہ ارشادی حکم ہے یا بیوت سے مراد مساجد ہیں؟ مساجد بناؤ لقومکما بمصر بیوتا، قوم کے لیے یا قوم کی رہائش کے لیے یا قوم کی عبادت کے لیے، کس چیز کے لیے یہ بیوت ہے؟ یہ تاریخ کی روشنی میں اس کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ یہ بیوت جو ہے رہائش کے بیوت ہیں یا
عبادت کے بیوت ہیں۔ آگے ہے وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، یہاں بھی اختلاف ہے، اس کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ اگر بیوت سے مراد سکونتی ہے، انسان کے رہائش کے لیے بنانے کا حکم ہے، حکم ارشادی ہے، اس حکم ارشادی کا مطلب کیا ہے، کیوں یہ حکم ہوا ہے، اس حکم کے بغیر بھی لوگ گھر بناتے ہیں؟ تو جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم اس لیے ہوا ہے کہ بعد میں ایک اضافی حکم ارشادی نہیں، حکم مولا کا حکم آنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ کہنے کے لیے گھر بناؤ کہا ہے، ورنہ گھر تو خود سے بنا لیتے۔ اس حکم مولا کی تمہید کے لیے کہا گھر بناؤ، پھر اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ قرآن مجید میں لفظ قبلہ استعمال ہوا ہے اس چیز کے لیے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے لفظ قبلہ استعمال ہوا ہے۔ ہم یہاں سے کیا یہ سمجھیں کہ بنی اسرائیل کے لیے حکم ہوا تھا کہ اپنے گھروں ہی کو قبلہ بناؤ، اپنے گھروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ ہر شخص اپنے گھر میں جب نماز پڑھتا ہے تو وہ گھر کی طرف رخ نہ کرے نہیں ہو سکتا، وہ گھر ہی کی طرف رخ، جس جانب بھی نماز پڑھے گا وہ گھر کی طرف ہو جائے گا۔ یہ بھی مفہوم نہیں بنتا ہے وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے، بعید ہے، کہ گھر بناؤ اور ان گھروں سے باہر اگر دور دراز کہیں نماز پڑھنا ہو، کھیتی باڑی کے لیے، مزدوری کے لیے، محنت کے لیے، تو جس طرف تمہاری اپنی بستی ہے اپنے بستی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، گھروں کو قبلہ بناؤ، یہ ہو سکتا ہے۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے نہیں، قبلہ کے مراد جو ہے وہ نہیں جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھو تاکہ آپس میں باہمی ارتباط جو ہے وہ بہتر قائم رہے، مربوط رہے، ایک دوسرے کے حال سے آگاہ رہے۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، یعنی ایک کو دوسرے کے مقابلے میں رکھو، یہ تفسیر بھی کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لیکن پہلی تفسیر زیادہ قرین قیاس ہے، قبلہ یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں بناؤ، ایک دوسرے کے مقابلے میں بناؤ، تاکہ کس لیے تو ایک دوسرے کے مقابلے میں بناؤ، آپس میں ارتباط قائم ہو جائے، ایک دوسرے سے باخبر رہ جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اس پر قرینہ نہیں بنتا۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقیموا الصَّلَاةَ قرینہ بنتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے دو، گھر بناؤ، اور گھر بنا کر جہاں گھروں سے باہر کہیں نماز پڑھنا ہو تو اپنے گھروں کو ہی قبلہ قرار دو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ جو ہے وہ قرینہ بنتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو بشارت دے دو کہ آخر کامیابی جو ہے وہ انہی کی ہے۔ اور اس بشارت کے تحت حضرت موسیٰ کو کامیابی نصیب ہوئی اور بنی اسرائیل کو کامیابی ملی اور فرعون غرق ہو گئے۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ موسیٰ نے ایک بد دعا کی۔ موسیٰ نے عرض کی، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کی دنیاوی زندگی میں زینت بخشی اور دولت سے نوازا ہے۔ پروردگارا، کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ
دوسروں کو تیری راہ سے بھٹکائیں، پروردگارا ان کی دولت کو برباد کر دے اور ان کی دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ لوگ دردناک عذاب کا سامنا کرنے تک ایمان نہ لائیں۔ یہ دعا ہے حضرت موسیٰ کی فرعون اور ان کے درباریوں کے بارے میں۔ انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہ تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا دے رکھی ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے محروم ہیں۔ یہ صرف فرعون اور بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، پوری تاریخ میں، پوری کی پوری تاریخ میں یہی صورتحال رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اس کی قوم نے کہا تھا کہ آپ کے تو اراذل یعنی کمتر لوگ، بے حیثیت لوگ اور غریب اور نادار لوگ جو ہے ایمان لے آتے ہیں آپ کے اوپر، حضرت نوح کے زمانے سے لے کر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک تمام امتوں میں، تمام قوموں میں یہی سلسلہ رہا کہ انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں کے اوپر، دشمنوں کے لیے مال اور دولت جو ہے وہ ان کو حاصل تھی، اور انبیاء کے اوپر ایمان لانے والے جو ہے فقر و فاقہ اور غربت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور قرآن نے تو ایک کلیہ قائم کیا ہے کہ ہم کسی قوم کی طرف ہم نبی بھیجتے ہیں تو وہاں کے مترفین، وہاں کے خوشباش لوگ، دولت مند لوگ جو ہے اس نبی کا مقابلے میں آ گئے، مخالفت کرتے ہمیشہ۔ ایک کلیہ قائم کیا ہے، یہ کلیہ قائم ہے، تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ صورتحال مختلف سی تھی، اس لیے کہ بنی اسرائیل جو ہے ایک اجنبی قوم اور ایک لاوارث قوم کی حیثیت سے مصر میں زندگی کرتے تھے، اور کہتے تھے حضرت یعقوب کے ساتھ کوئی 70 بنی اسرائیلی ہجرت کر کے گئے تھے کنعان سے، کنعان موجودہ فلسطین سے، کنعان سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور اس وقت حضرت موسیٰ کے مبعوث ہونے تک بنی اسرائیل کی آبادی 6 لاکھ ہو گئی تھی بنا بر روایت۔ 6 لاکھ کی آبادی ہے، کوئی معمولی آبادی نہیں ہے، لیکن یہ غیر ملکی اور اجنبی کے طور پر ذلت اور حقارت کے ساتھ زندگی کرتے تھے، ان کے کام کاج میں کام آتے تھے، ایک غلام کی طرح غلامانہ زندگی وہ بسر کرتے تھے، اور قبطی جو ہے وہ مقامی لوگوں کو قبطی کہتے تھے، قبطی اور اسرائیلی۔ قبطی جو ہے وہ مقامی لوگ اور اچھی نسل اور مرفہت یعنی مراعات یافتہ طبقہ سمجھا جاتا تھا، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ غلام اور محروم طبقہ۔ اور پھر فرعون کی حکومت بھی اور مصر کا تمدن بھی دنیا کے سپر پاور کی صورت میں ان کا تمدن موجود تھا اس زمانے میں۔ سب سے بڑی طاقت جو ہے اس وقت فرعون کی طاقت تھی، فرعون کے مقابلے کی اور کوئی طاقت تھی نہیں دنیا میں۔ لہٰذا قوم موسیٰ کے مقابلے میں جو فرعون ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ مختلف تھی دیگر قوموں سے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے درباریوں کو زینت اور اموال دنیاوی زندگی کا عنایت فرمایا ہے، اس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ ان کے مال اور دولت کو برباد و تباہ کرو۔ یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکمت عملی ہے کہ
دنیا دار لوگ اور غریب لوگوں کا مقابلہ رہے ہمیشہ دولت اور مال اور کرسی اور اقتدار کی وجہ سے انسان کی ضمیر اور وجدان جو ہے وہ محکوم ہو جاتے ہیں، ضمیر اور وجدان جو ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں، مردہ ضمیر انسان جو ہے وہ قابل ہدایت نہیں ہوا کرتا۔ ہمیشہ غریب لوگ جن کے ضمیروں کے اوپر جو مال و دولت کا پردہ نہیں پڑا ہوا، جن کے وجدان اور ضمیر جو ہے وہ مال و دولت کے بہت پیچھے پڑے نہیں ہے، مال و دولت کا حجاب اور پردے سے کے بغیر جو لوگ آتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ یہی صورتحال رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا تھی کہ ان سے مال و دولت جو ہے وہ مال و دولت سے ان کو محروم کرو۔ دو قسم کی دعا کے دو نقطے ہیں یہاں پر، ایک تو ان سے مال و دولت چھین لو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے دلوں سے ایمان کی توفیق سلب کرو۔ موسیٰ کی دعا ہے وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا، ان کے دلوں کو قسی القلب کرو، قساوت آ جائے ان کے دلوں میں، نرمی یعنی ایمان قبول کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، فلا یؤمنوا کہ ایمان ہی نہ لا سکے، حتی یروا العذاب، عذاب سامنے آنے تک ایمان لانے کی توفیق نہ ملے ان کو، ایمان کی توفیق سلب کرو۔ یہ دو باتیں، پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو مال و دولت سے محروم کرو تاکہ تمہارے بندوں کو یہ لوگ گمراہ نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کے عقلیں جو ہے عموماً آنکھوں میں ہوا کرتی ہیں۔ جب لوگ دوسروں کی طرف مال و دولت دیکھتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ خدا کی نظر اور خدا کا کرم ان لوگوں کے اوپر ہے، ہم کو محروم رکھا ہے۔ وہ ایمان نہیں لاتے، محروم لوگوں کے ساتھ کون جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر اللہ ہوتا تو کھانے کی روٹی دے دیتا اللہ ان کو نہیں پتہ کہ اللہ کے رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا، ان کے دلوں کو سخت کرو کہ ایمان جو ہے اس میں داخل نہ ہو سکے، ان کے ایسی نرمی نہ ہو ان کے دلوں میں کہ ایمان داخل ہو سکے۔ یہ دعا کیسے ہے؟ ہر نبی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایمان لے آئے، وہ مومن بن جائے۔ حضرت موسیٰ الٹا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو مومن نہ بناؤ، ان کے دلوں کو سے قلب سے ان کے قلوب سے توفیق سلب کرو کہ ایمان نہ لائے۔ ایک بات ہمیشہ ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، قراراً اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے۔ بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، بندہ جو ہے وہ بے بس ہے، خدا گمراہ کرتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، خدا ہدایت دیتا ہے ہدایت ملتا ہے۔ ایک نظریہ جبر جو ہے قائم ہے اس تعبیر کے اوپر۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے قراراً یہ بات بیان کی ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے تمام وسائل فراہم فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو انسان کی فطرت کے اندر ودیعت فرمائی، پھر فرشتوں کو مأمور کیا کہ ان کی رہنمائی کرو، ان کو تحفظ دے دو، پھر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا ہدایت کے لیے۔ بہت سے وسائل اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے۔ ان تمام سہولیات کے بعد بھی انسان جب ایمان نہیں لاتا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک عذاب دیتا ہے ان لوگوں کو، جو جن پر حجت پوری ہونے کے بعد، تمام سہولیات فراہم ہونے کے بعد ایمان نہیں لاتے، ان کو ایک عذاب دیتا ہے جو وہ سب سے برا عذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ان پر حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دیتا ہے، ان سے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے،
ہدایت ملنے کے کوئی اور سورس نہیں ہے، ایک سورس ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہاتھ اٹھایا اور کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اور کوئی طریقہ اور کوئی راستہ ہدایت حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ہدایت کا راستہ بند ہونے کی صورت میں دوسری صورت کیا ہے؟ ضلالت ہے۔ اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جیسا ہاتھ اٹھاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ہاتھ اٹھا دیے، دلوں کے اوپر مہر لگ گئی۔ حضرت موسیٰ اسی فلسفہ خداوندی، اسی حکمت الہی، اسی سنت الہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا، یہ لوگ قابل ہدایت نہیں رہے، ان کے اوپر حجت پوری ہو گئی ہے، ان سے ہاتھ اٹھاؤ پروردگارا، ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دو، ان کے دلوں کو سخت کر دو، مہر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دلوں سے ہدایت کے لیے وسائل اور سہولیات جو ہے وہ کیا، بند کیا، تو دل سخت ہو جائیں گے۔ دلوں میں اور کوئی صورت ہدایت جانے کی صورت صرف یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا، اور کسی طریقے سے ان کے دلوں میں ہدایت نہیں جا سکتی۔ ان کے دل سخت ہو جائیں گے، قسی القلب ہو جائیں گے، ایمان کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت موسیٰ اسی سنت الہی کی طرف اشارہ کر کے دعا کر رہے ہیں۔ ہر مومن کے لیے اولو العزم پیغمبر اللہ کی مشیت کے خلاف دعا نہیں کرتا، یہ عین اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا کے تحت ہے۔ اس سنت کے تحت حضرت موسیٰ نے دعا کی ہے، اے اللہ ان کے اوپر جو ہے ساری حجت پوری ہو گئی ہے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، اور اپنا ہاتھ اٹھا لو ان سے۔ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، عذاب دیکھنے کے بعد تو پھر ایمان لانا قدرتی بات ہے، وہ قہری ایمان ہے، وہ اختیاری ایمان نہیں ہے۔ دوسری صورت تو ہوتی نہیں نا وہاں پر، صرف ایمان کے جب مشاہدے میں آ جاتی ہے چیز یا عذاب سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت انکار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول۔ ان کے اموال اور مال و دولت بھی نابود ہو جائیں گے، ان کے کرسی اور اقتدار بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ ایمان بھی نہیں لائیں گے حتیٰ یروا العذاب، موت سامنے آئے۔ عذاب سے مراد موت ہے یا قیامت کا عذاب ہے۔ قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا تو قبول ہو گئی، لیکن دعا قبول ہونے کے نتیجے میں تم بے فکر مت ہونا۔ دعا قبول ہو گئی، اب پاؤں پھیلا کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، ابھی امتحان اور آزمائش کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ فاستقیما، استقامت دکھانا ہوگا۔ ابھی دعا قبول ہو گئی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، استقامت کن کے مقابلے میں؟ نہ صرف فرعون کے مقابلے میں استقامت دکھانا ہوگی، بلکہ جو علم نہیں رکھتے ان کے راستے پر نہ چلنے کی استقامت دکھانا ہوگی، جاہلوں کا مقابلہ کرنے کی استقامت دکھانا ہوگی۔ حضرت موسیٰ کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے جو آگے حضرت موسیٰ کی زندگی میں پیش آنے والی ہے۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ تمہاری دعائیں قبول ہے، اور اس قبول ہے کے جواب کے بعد اس دعا کی اجابت کا نفاذ 40 سال بعد آیا۔ 40 سال بعد حضرت موسیٰ کی دعا کی استجابت کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ فاستقیما، ابھی وقت باقی ہے۔ 40 سال بعد فرعون والے غرق ہو گئے، ان کی دولت ختم ہو گئی، ان کا مال و اموال ختم ہو گیا۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جو علم نہ رکھنے والے لوگ ہیں،
ان کے راستے پر نہ چلو۔ یہ ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کو مقابلہ رہا ہے علم نہ رکھنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح ہمیشہ علماء کو اور صلحاء اور مومنین کو بھی، مومن بھی عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ اگر جاہل ہے تو وہ مومن نہیں بنتا۔ ان سب کو مقابلہ رہا ہے جہلا کے ساتھ۔ حدیث میں ہے العالم لا ينتصف من الجاہل، عالم کو جاہل سے انصاف نہیں ملے گا۔ کیوں انصاف نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ یہ عالم بیچارہ کبھی کسی زمانے میں جاہل تھا خود بھی، اس کو علم ہے جاہل کیا ہوتا ہے، لیکن جاہل کو علم نہیں ہوتا کہ وہ عالم کیا ہوتا ہے، یہ کبھی عالم نہیں رہا۔ اس وجہ سے جاہل عالم کی دنیا کو نہیں سمجھتا، عالم جاہل کی دنیا کو سمجھتا ہے، لہٰذا اس سے اس کو انصاف نہیں ملے گا۔ العالم لا ينتصف من الجاہل، جاہل سے اس عالم کو انصاف نہیں ملا کرے گا۔ عالم کو ہمیشہ مقابلہ کرنا ہوتا ہے جہل و جاہلین کا، جہالت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہم آتے ہیں حضرت موسیٰ کی زندگی کی طرف۔ اس دعا کے بعد، اجابت دعا کے بعد، حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی جہالت سے کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ ہجرت کر کے نکل آتے ہیں اور دریا پار کر کے وہ معجزہ بھی سامنے آتا ہے، دریا پار کرنے کا بھی معجزہ سامنے آتا ہے، اور 12 چشمے بھی پھوٹتے ہیں، دریائے سینا من سلوہ بھی نازل ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے معجزے آتے ہیں آگے، بہت معجزے جو حضرت موسیٰ نے دکھائے ہیں کسی نے بھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی تحریک نبوت نہایت طویل رہی اور نہایت صبر آزما، اس لیے معجزے بھی زیادہ ہے اور حضرت موسیٰ کا ذکر بھی بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں۔ ان تمام معجزوں کے بعد، ان تمام تعلیمات کے باوجود ابھی حضرت موسیٰ کی قوم میں علم کی روشنی نہیں آئی، توحید سمجھ میں نہیں آیا ابھی ان کے۔ اور جب صحرائے سینا میں پہنچے تو ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں، اپنے بت کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ ان کے خدا کی طرح ہمارا بھی خدا بناؤ موسیٰ۔ یہ دیکھو، ان تمام معجزات کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم ابھی جاہل ہے، اور سامری نے جب گوشالہ بنایا سب اس کی طرف چلے گئے، تقریباً اجماع ہو گیا، حضرت ہارون کے ساتھ کچھ لوگ بچ گئے، یہ اکثریت جو ہے وہ گوشالہ پرست ہو گئی۔ یہ حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی جہالت کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑا، اور نہایت ہی سنگین مقابلہ اور نہایت ہی تلخ مقابلہ کرنا پڑا اپنی قوم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔